سبق نمبر 6 لو آ گئی برسات اردو بال بھارتی چھٹی جماعت کا سبق لو آ گئی برسات کے آج ہم سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے، مصنف کو حکومت ہند نے کس اعزاز سے نوازا؟ جواب ہے، مصنف کو حکومت ہند نے پدم شری کے اعزاز سے نوازا۔ اگلا سوال ہے، برسات کا موسم کس شان سے آتا ہے؟ جواب ہے، برسات کا موسم اس شان سے آتا ہے کہ لگتا ہے کسی بادشاہ کی سواری آ رہی ہے۔ اگلا سوال ہے کہ برسات کے موسم میں لوگوں کو پہچاننا کیوں مشکل ہوتا ہے؟ جواب، برسات کے موسم میں سارے ہی لوگ رین کوٹ، ٹوپیوں اور چھتریوں کے نیچے چھپ جاتے ہیں، اسی لیے انہیں پہچاننا مشکل ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مصنف ساری رات کیوں بھیگتے رہے؟ جواب، ساری رات برسات ہوتی رہی اور اسی کے ساتھ ہی مصنف کے مکان کی چھت بھی ٹپکتی رہی، اسی لیے وہ ساری رات بھیگتے رہے۔ اگلا سوال ہے، انٹرویو میں ڈائریکٹر کی کرسی پر کون بیٹھا تھا؟ انٹرویو میں ڈائریکٹر کی کرسی پر وہ شخص بیٹھا تھا جسے انہوں نے ایک دن پہلے ہی اپنی چھتری کے نیچے پناہ دی تھی۔ اگلا سوال ہے، برسات کا موسم آتے ہی سڑکوں پر جا بجا کیا نظر آتا ہے؟ جواب ہے، برسات کا موسم آتے ہی سڑکوں پر جا بجا کیچڑ نظر آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، مختصر جواب لکھیں۔ نمبر 1 ہے جس میں برسات کی آمد کے منظر کو مصنف نے کس طرح بیان کیا ہے؟ جواب، مصنف کہتا ہے کہ برسات آنے کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ وہ خود اپنی آمد کا اعلان کر دیتی ہے۔ برسات کا موسم کسی بادشاہ کی سواری کی طرح آتا ہے، پہلے نقیب آوازیں لگائے گا، پھر توپوں کی سلامی ہوگی اور تب کہیں بادشاہ سلامت جلوہ گر ہوں گے۔ یہاں بادلوں کے گرجنے اور بجلی کے چمکنے کی جانب اشارہ ہے۔ برسات گرج چمک کے ساتھ اپنے آنے کا اعلان کرتی ہے۔ جس میں اگلا سوال ہے کہ برسات کو امیدوں والا موسم کیوں کہا گیا ہے؟ جواب ہے، مصنف جب چھوٹا تھا اس وقت کبھی رات کو طوفانی برسات ہوتی تو اسے یہ امید ہوتی کہ صبح جب وہ اسکول جائے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ سارا اسکول سیلاب میں بہہ گیا ہے، اسکول کے ساتھ ساتھ سارے ٹیچر بھی اپنی چھتریوں سمیت بہہ گئے ہیں اور ساری کتابیں بھی بہہ گئی ہیں۔ اس طرح برسات کتنے ہی دلوں میں سینکڑوں امیدیں پیدا کر دیتی ہے۔ برسات کی آمد سے پہلے خود زمین کے سینے میں بھی بڑی امیدیں چھپی ہوتی ہیں جو بعد میں ہرے بھرے پودوں کی شکل میں سینے سے باہر نکل آتی ہے، اسی لیے مصنف نے برسات کو امیدوں والا موسم کہا ہے۔ اگلا سوال ہے، مصنف نے مکان بدلنے کی کوشش کیوں ترک کر دی؟ جواب، مصنف نے ہر برسات میں مکان بدلنے کی کوشش کی۔ پچھلی برسات میں ایک رات لگاتار برسات ہوتی رہی اور اس کے مکان کی چھت ٹپکتی رہی اور وہ ساری رات بھیگتا رہا۔ دوسرے دن اس نے مکان بدلنے کا پکا ارادہ کر لیا، اسی لیے مکان کی تلاش میں ایک محلے میں پہنچا۔ وہاں ایک پان بیچنے والے سے پوچھا کہ کیا اس محلے میں کوئی مکان خالی ہے؟ اس نے کہا ایک مکان خالی تھا لیکن انہوں نے آنے میں 6 گھنٹے کی دیر کر دی۔ تب مصنف نے پوچھا کیا وہ مکان کرائے پر اٹھ گیا؟ تو بولا کہ کل رات کی دھواں دھار برسات کی وجہ سے 6 گھنٹے پہلے وہ مکان گر گیا، اگر آپ آ جاتے تو وہ مکان مل جاتا۔ اس واقعے کے بعد مصنف نے مکان بدلنے کی کوشش ترک کر دی۔ اگلا سوال ہے کہ برسات کے موسم میں کیچڑ کے متعلق کن خیالات کا اظہار کیا گیا ہے؟ جواب، برسات کے موسم میں کیچڑ کی بالکل کمی نہیں ہوتی، جا بجا کیچڑ دکھائی دیتا ہے۔ کیچڑ کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس پر پھسلنے میں بڑا مزہ آتا ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ کبھی کبھی آپ کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے اور قیمتی سوٹ بھی غارت ہو جاتا ہے۔ جو بدقسمت حضرات کیچڑ پر پھسل کر اپنے کپڑے خراب نہیں کر پاتے ہیں، ان کے کپڑوں پہ اب موٹر کیچڑ اچھالتی پھرتی ہیں، گویا کہتی ہے کہ بھئی اداس کیوں ہوتے ہو، یہ لو کیچڑ۔ سوال نمبر 3 ہے کہ جملوں کی صحیح جوڑیاں تلاش کر کے جملے مکمل کریں۔ جملے لکھیے۔ نمبر 1 ہے، برسات ہمارے دل میں، اس کا جو یہاں پر سامنے کی اس میں جوڑیاں لگانا ہے تو پہلے سوال کی دیکھیے پورے جوڑیاں ادھر اس میں کے پہلے پڑھیں گے۔ 1 نمبر میں ہے برسات ہمارے دل میں، نمبر 2 ہے ان دنوں کیچڑ کی، نمبر 3 ہے اس نے ہماری چھتری کے نیچے آ کر، چوتھا بھلا بتائیے ایسا باضابطہ، نمبر 5 ہے ہم نے بڑے بڑے شہسواروں کو، اور اس کے جوابات میں جیسے کہ یہ پہلا ہے ہماری چھتری کو عزت بخشی ہے، کیچڑ پر پھسلتے دیکھا ہے، کردار کون سے موسم کا ہوتا ہے، اور اگلا ہے سینکڑوں امیدیں پیدا کر دیتی ہے اور بالکل قلت نہیں ہوتی۔ تو ہم جو کہ یہاں پر جوابات لگائیں گے کہ سب سے پہلا جو ہے برسات ہمارے دل میں سینکڑوں امیدیں پیدا کر دیتی ہے، ان دنوں کیچڑ کی بالکل قلت نہیں ہوتی، اس نے ہمارے چھتری کے نیچے آ کر ہماری چھتری کو عزت بخشی ہے، بھلا بتائیے ایسا باضابطہ کردار کون سے موسم کا ہوتا ہے، ہم نے بڑے بڑے شہسواروں کو کیچڑ میں پھسلتے دیکھا
है। अगला सवाल देखिए, नीचे दिए हुए अल्फाज मुनासिब मौसमों से मुतल्लिक़ खानों में दर्ज कीजिए। आम, क्रिसमस, कूलर, छतरी, दिवाली की छुट्टियाँ, यौम आज़ादी, स्वेटर, मई की छुट्टियाँ, होली, यौम जमहूरिया और पोला। तो देखिए जवाब में गर्मी में जो कि है आम, कूलर, मई की छुट्टियां और होली। सर्दी में क्रिसमस, दिवाली की छुट्टियां, स्वेटर और यौम जमहूरिया। और बरसात में छतरी, यौम आज़ादी, पोला। अगला सवाल है, बताइए इनमें से कौन सी किताब मुश्तबा हुसैन की नहीं है। आदमी नामा, गुब्बार खातिर या ख़ता कलाम। जवाब है गुब्बार खातिर, ये किताब मुश्तबा हुसैन की नहीं है। अगला सवाल है, क्या आप ये कर सकते हैं, मैं बरसात के 10 फ़ायदे बता सकता हूँ या नहीं। अगला सवाल जिसमें देखिए कि इस सबक से अपनी पसंद के 5 जुमले लिखिए। जवाब देखिए, मेरा पसंदीदा जुमला जो है वो है कि आप यकीन करें, जब तक हम अखबार से दर्ज हरारत मालूम नहीं कर लेते तब तक ना हमें सर्दी मालूम होती है और ना ही गर्मी। नंबर 2 है, जिसमें बरसात का मौसम बड़ी उम्मीदों वाला मौसम होता है। नंबर 3, ईंट का जवाब पत्थर से ना दिया जाए, ना सही, लेकिन ईंट का जवाब ईंट से देने में क्या क़बाहत है। नंबर 4 है, अगरचे अब मर्दों और औरतों के लिबास का फ़र्क मिटता जा रहा है, मगर खुदा का शुक्र है कि छतरियों के मामले में भी अभी जीन्स इतनी मशकूक नहीं हुई। नंबर 5 है, कीचड़ का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें फिसलने में बड़ा मज़ा आता है। तो आज हमने सबक नंबर 6 लो आ गए बरसात के सवाल जवाब मुकम्मल किए हैं। अगले वीडियो में हम अपना अगले सबक के सवाल जवाब मुकम्मल करेंगे। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।